کر رہا ہے تب تو اس کا اثر ہوئے گا، اس لیے کہ اس کے معنی ہے امن اور شانتی کے۔ تو جب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، اس کے معنی یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، امن ہے اور چین ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معنی کی رعایت کرتے ہوئے بھی نہیں بلکہ محض الفاظ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے، تو الفاظ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جادوگروں کے جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی کہ وہ معنی جانتے ہیں، بلکہ ان کو تو اس زبان کے اس لفظ کے ایک لفظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ جادوگروں کو جو لفظ وہ بولتے ہیں اس میں سے کسی ایک لفظ کے معنی معلوم نہیں، مگر ان الفاظ کا جو اثر ہے تجرباتی وہ اثر ضرور پڑتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر جادو کے منتروں کا اور ان کے الفاظ کا کوئی اثر ہے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے لیے جو الفاظ مقرر فرما دیے، کیا وہ بے اثر ہو سکتے ہیں؟ ہم معنی کی رعایت کریں نہ کریں لیکن ان الفاظ کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی کھلتی ہے کہ قرآن پاک اس کے الفاظ میں بھی اثر ہے، اللہ کا جو کلام ہے۔ اگر ہم معنی کی رعایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو دو بالا ہو جائے گا اس کا اثر، لیکن اگر الفاظ کے معنی پر ہماری نظر نہیں ہے تو یہ سمجھنا کہ پھر کوئی فائدہ نہیں اس قرآن پاک کی تلاوت کا، اس سے بڑی حماقت دنیا میں اور کوئی نہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ جادو کا اثر مانے لیکن قرآن پاک کا اثر کو نہ مانے۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کے الفاظ کے اندر بھی اثر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلام، اگر دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کر، جب چاہے تجربہ کر لیجئے، کسی سے آپ کو جھگڑا ہو جائے اور بالکل بول چال بند ہے، لیکن آپ کسی دن ملیں سامنے سلام کر کے چلے جائیں، وہ اگر دشمنی نہیں بھی ختم ہوگی تھوڑا سا نرم ضرور ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں ہمارے اور آپ کے سلام کا یہ اثر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب اہل جنت کو سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تو کتنا نشاط ہوگا اہل جنت کو، کتنی روحانی مسرت ہوگی، کتنی روحانیت ان کی ترقی پائے گی اس سے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ ساری نعمتوں کے بعد جب اس کو کہا گیا یہ روحانی نعمت کا تذکرہ، یقیناً جس کا ہم اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ میوے، وہ فواکہ، وہ محلات اور وہ آرام کے بستر اور کھانے اور پینے، یہ ساری نعمتوں کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ سلام ہوگا۔ اسی لیے ان ساری نعمتوں کے تذکرے کے بعد اس کا ذکر آیا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، چونکہ سارا خطاب انہی کو ہو رہا ہے جو وہاں میدان عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں جواب دہی کے لیے، کہا جائے گا آج تم اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ دنیا میں تو یہ تھا کہ نیک اور بد رلے ملے تھے، ایک ہی فیملی کے دونوں ممبر ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے دونوں افراد ہیں، اور دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں۔ لیکن آج اس رشتے کو، اس تعلق کو ختم کیا جاتا ہے، تم الگ اور وہ الگ، نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہ ان کا تم سے تعلق۔ وامتازوا اليوم، آج الگ ہو جاؤ اے مجرمو تم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی، دنیا میں تو جماعتیں بنی ہوئی تھی، پارٹیاں بنی ہوئی تھیں، اس پارٹیوں اور جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مددگار ہوتا تھا۔ سمجھا صاحب یہ کون ہے؟ آج آپ دنیا میں تماشا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ لاکھ ہم جمہوریت کے ڈھنڈورے پیٹتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی جو بن گئی ہے دوسری پارٹی کے مقابلے میں بات ماننے کو اس لیے تیار نہیں کہ وہ دوسری پارٹی ہم اپنی پارٹی کی بات کی فرد کی بات مانیں۔ رات دن ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ کا پھیر ہے کہ جمہوریت میں انصاف ہے، عدل ہے، اس لیے کہ یہ رات دن ہمارے سامنے تماشا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ عدل اور انصاف کا نام لے لے کر وہ بے انصافی کرتی رہتی ہیں پارٹی کے بنیاد پر۔ وہاں کہا جائے گا آج یہ ساری پارٹیاں توڑی جاتی ہیں، ہر فرد جو ہے وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی کسی کا سپورٹر اور مددگار نہیں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ دشمن کی بات کہاں مانی جاتی ہے، لیکن تم نے اس کی بات مانی۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں لا تعبدوا الشیطان کہا گیا، شیطان کی کون پرستش کرتا ہے؟ جس کو عبادت کہتے ہیں، عبادت کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ماتھا ٹیکنا، جھکنا، یہ تو کوئی شیطان کے نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ لا تعبدوا الشیطان، اور آگے فرما رہے وان اعبدونی، میں نے یہ عہد لیا تھا تم سے کہ میری عبادت کرنا۔ تو عبادت کا لفظ دو جگہ آ رہا ہے،
ایک تو شیطان کے واسطے کہ اس کی عبادت مت کرنا، اور ایک یہ کہ میری عبادت کرنا۔ عبادت کے کیا وہی متعین معنی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں؟ اگر وہ ہیں تو ظاہر ہے کہ شیطان کی عبادت کوئی دنیا میں نہیں کرتا۔ پھر کیا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ عبادت بمعنی اطاعت ہے۔ شیطان کی بات مت ماننا، شیطان کی بات جو مانی گئی ہے یہ دراصل اس کی عبادت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ میرا ایک نفس ہے، یہ نفس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی جو جس کی بات میں مانتا ہوں اس نے کوئی حکم دیا ہے، تو دو حال سے خالی نہیں۔ ہم نے غور کیا اس کے حکم کے تعلق سے کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے منشا اور حکم کے مطابق ہے، مخالف ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، پھر اگر ہم کسی انسان کے حکم کو مان رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو دراصل صورتاً تو یہ ہے کہ ہم نے اس حکم کو مانا ہے، مگر حقیقتاً ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ اللہ معبود ہیں، اللہ خالق اور مالک ہیں، ان کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ جس نے حکم دیا اس کے حکم کو ہم اس صورت میں بھی مان رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر یہ صرف اطاعت ہی نہ ہوئی بلکہ عبادت بھی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کا جو مقام تھا وہ مقام آپ نے اس کو دے دیا۔ سمجھائی نہیں بات؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ جو ہے حاکم ہیں، اللہ معبود ہیں، یہ ہے اللہ کا مقام۔ لیکن جب آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے حکم کے خلاف یہ حکم ہے اور اس حکم کو آپ مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کا مقام دے دیا۔ یہ تو شرک ہے، اور شرک عبادت ہی سے ہوتا ہے۔ عبادت غیر اللہ کی ہو، اسی کا نام شرک ہے۔ تو شیطان کے سامنے اگرچہ ہم نے سجدہ نہیں کیا، مگر شیطان کی بات جب مان رہے ہیں اور وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور یہی صورت اپنے نفس کی بھی ہے۔ جو نفس ہم سے ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دیکھنا یہ کہ وہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر مطابق ہے تو پھر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اگرچہ ہمارا نفس کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ اسی واسطے بعض صوفیہ کے کلام میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ میں تو بت پرست ہو گیا، میں تو مشرک ہو گیا۔ دراصل ان کی نظر اس پر ہے کہ میں نے اپنے نفس کا وہ کہاں مان لیا جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہے۔ یہ ان کا مقام بلند ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں تو بت پرست ہو گیا اور میں تو مشرک ہو گیا۔ تو یہاں شیطان کی اطاعت، اور شیطان سے مراد وہی ایک ابلیس متعین نہیں ہے جس کا نام ابلیس ہے، بلکہ شیطان سے مراد وہ مخالف طاقتیں ہیں کہ جن کا کوئی جوڑ اور کوئی تعلق جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے نہیں ہے، ان سب کو شیطان کہا جائے گا۔ شیطان دراصل ایک جنس ہے، سمجھ میں دیکھیں ایک فرق، جیسے زید کیا ہے؟ ایک انسان ہے، مگر انسان کا ایک فرد ہے، اور انسان ظاہر ہے کہ ایک جنس ہے، اس کے اندر عمر، بکر، خالد سب آ گئے۔ شیطان دراصل ایک جنس ہے، لیکن ابلیس ایک فرد کا نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں نہیں فرماتے کہ لا تعبدوا ابلیس، بلکہ یہ کہ لا تعبدوا الشیطان۔ تو وہ جتنی بھی مخالف طاقتیں ہیں اسلام کے اور شریعت کے، اللہ اور اس کے رسول کے، وہ سب کے سب شیطان کہلائیں گی۔ تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ان کی عبادت ہے۔ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ شیطان جو ہے اس نے تم میں سے ایک بہت بڑی مخلوق کو بے راہ کیا ہے۔ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مراد اس سے یہ عقل نہیں رکھتے، دنیا میں تم اپنی عقل کا خوب استعمال کرتے ہو، گھر بناتے ہو بالکل صحیح گھر بنتا ہے، اپنا کھانا بناتے ہو بالکل صحیح بنتا ہے، بزنس کرنے کھڑے ہوتے ہو بالکل صحیح بزنس ہوتا ہے، مگر عجیب تماشا کہ جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تم وہاں بے وقوفی کرتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، جو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کی بات ماننے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تمہیں بزنس میں کوئی نہیں بہکا سکتا، گھر کے بنانے میں تم کو کوئی نہیں بہکا پاتا، اپنے لباس اور کھانے پینے کے معاملات میں کوئی تم کو بہکا نہیں سکتا، لیکن شریعت کا جب مسئلہ آتا ہے، شیطان آتا ہے، تم کو بہکا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے تماشے کی بات ہے؟ اس لیے فرمایا کہ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، فرمایا تو پھر سن لو، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
وہ جنت والے تو وہاں مزے لوٹ رہے ہیں، اب تم چلو جہنم میں جس کا تم سے وعدہ ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ صلا یصلو کے معنی آتے ہیں، آپ نے کبھی ہندوستان میں دیکھا ہوگا وہ دھوبی جب کپڑے پکاتا ہے، یا وہ جو ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں بھڑبوجا، وہ چنے جو بھونتا ہے، اس کی ایک بھٹی ہوتی ہے، اس بھٹی میں جو وہ ایندھن اس طرح سے یوں پھینکتا ہے نا، اس میں آگ میں، اس کو کیا کہتے ہیں آگ؟ اس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں جھونکنا، آپ کے یہاں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہو، اسی واسطے لوگ تو اسی کو جھونک کہہ دیتے ہیں، وہ جو ایندھن اس میں جھونکا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی ترجمہ ہے صلاح اسلی کا، کہ تم جھونک دیا جائے تم کو اس جہنم کے اندر، اس لوح الیوم، کہ جھک جاؤ آج تم اس جہنم میں، کیوں؟ بوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے دنیا میں، تو کفر کی سزا تم کو آج دی جاتی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں وہ بھی ہوں گے کہ یہ سارا منظر ان کے سامنے آ جانے کے باوجود ان کی سرکش طبیعت جو ہے، اور وہ طبیعت جو سرکشی کی عادی ہو چکی ہے، وہاں بھی گویا ٹھنڈے ٹھنڈے بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، وہاں بھی جھگڑا کریں گے، اللہ میاں سے جھگڑا کریں گے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرو گے۔ وہ کہیں گے اللہ میاں یہ نہیں ہوا تھا، نہیں ہم نے یہ نہیں کیا تھا، نہیں ہم نے یہ نہیں کیا تھا، یہ جو فرشتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم نے یہ نہیں کیا تھا، وہ ہو جھگڑا۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ سارا منظر ہولناک دیکھنے کے باوجود ان کی سرکش طبیعت جو ہے آسانی سے اپنے جرم کو نہ قبول کرے گی، اور شرمندگی کا اظہار آسانی سے نہ کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا معاملہ کریں گے؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ اپنے منہ سے اپنے اختیار سے نہ بولیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے یہ دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ یہاں ہاتھ اور پیروں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں دوسرے اعضاء کا بھی ذکر ہے۔ مثلا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ فرمایا کہ جب یہ اللہ جب آئیں گے وہاں اس میدان میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے کان اور ان کی آنکھیں یہ بھی بولیں گی، یہاں تک کہ ان کا چمڑا بھی بولے گا، یہ سب بولیں گے۔ تو پھر وہ جب وہ شہادت مکمل ہو جائے گی تو زبان کو کھول دیا جائے گا بولنے کے واسطے۔ اب یہ اپنے اختیار سے ان کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے کہیں گے، اپنے چمڑے کو خطاب کر کے، کم وقت تو تم بھی بول پڑے، تم کہاں کو بولے تھے؟ تو وہ کہیں گے، جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی نے ہم سے بلوایا جو ہر چیز کو بلواتا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بھی ایک چمڑا ہی تو ہے، یہ زبان میں کوئی اپنا اثر نہیں بولنے کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تو بولتی، ورنہ حقیقتاً اس زبان کے اس چمڑے میں اور ہاتھ کے چمڑے میں اور پیر کے چمڑے میں اور پیٹ کے چمڑے میں کیا فرق ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نظام یہ بنا ہوا ہے کہ منہ کے اندر کا جو چمڑا ہے یہی بولے اور ہاتھ کا چمڑا نہ بولے، تو یہ اصل چمڑے کی اپنی خصوصیت نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کی خصوصیت ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس زبان کو کہہ دیں گے تو رک جا، اور ہاتھ اور پیر کو کہیں گے تو بول، تو وہ بولیں گے۔ جس نے کہا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے کو فرماتے ہیں اسی نے آج ہم سے بلوا دیا۔ تو زبان، اچھا، اور ایک اور آیت میں تو زبان کے بولنے کا لفظ بھی آیا ہے کہ زبان بھی بولے گی، اور یہاں یہ ہے کہ زبان کو گویا منہ کو روک دیا جائے گا۔ اس میں مطابقت یہ ہے، ایک ہے زبان کا بولنا ہمارے اختیار سے، ہم جو بولنا چاہتے ہیں وہی زبان بولتی ہے، اس کو تو روک دیا جائے گا۔ ایک ہے زبان کا بولنا ہمارے اختیار کے بغیر، خود زبان وہ بولے گی جو حقیقت ہے، وہ ہوگا قیامت میں کہ زبان یوں کہے گی کہ خداوندہ میرے سے اس نے یہ لفظ استعمال کرائے تھے، یہ باتیں اس نے میرے لیے مجھ سے کرائی تھی، تو زبان اب ہمارے خلاف ہمارے اختیار کے بغیر بھی شہادت دے گی۔ تو زبان کی شہادت، ہاتھ اور پیر کی شہادت، آنکھ اور کان کی شہادت، ہمارے چمڑے کی شہادت، بدن کا پورا حصہ جو ہے وہ ہمارے خلاف شہادت دے گا، ان انسانوں کے خلاف کہ جو انسان دنیا میں مجرم رہے۔ اس لیے کہا کہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آگے فرماتے ہیں
یہ نہ سمجھنا کہ یہ تماشا قیامت ہی میں دکھائی دے سکتا ہے اور اللہ کی قدرت بس وہیں کام دے گی اور یہاں نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ ہم چاہیں تو دنیا میں بھی یہ مزہ چکھا سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو دنیا میں موند ڈالیں. موندنا کا مطلب تمسا یتمسوں کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا جو جس میں ابھار اور اتار اور چڑھاؤ ہے اس کو ختم کر کے سپاٹ کر دینا. تو آنکھیں جو ان کی ہیں وہ ان کو اس طرح سے موند دیا جائے، ملیامیٹ کر دیا جائے. تو اگر ہم چاہیں تو ان کا ملیامیٹ کر دیں ان کی آنکھوں کو. فاستبقوا الصراط، یہ راستے کی طرف لپکیں. بھئی کدھر کو بھاگوں. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، مگر یہ دیکھ کہاں سکتے ہیں، اس لیے کہ آنکھیں تو ان کی ملیامیٹ کر دی گئیں. ہم دنیا میں بھی یہ سزا دے سکتے ہیں، جیسا کہ قوم لوط کے تعلق سے ہے. قوم لوط پر جب عذاب آنا شروع ہوا تو ان کی بستیوں کو زمین سے ہٹا کر اوپر لے جا کر کے جو اوندھا کیا گیا، اس سے پہلے زمین پر رہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں ختم کر دی گئی تھی. قوم لوط کی آنکھیں ختم، اب دیکھ نہیں سکتے، کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو. یہ سزا اس لیے بھی دی گئی تھی کہ ساری حرکتیں ان کی آنکھوں کی تھیں. یہ آنکھوں سے دیکھ کر کے اور ان کی شہوتیں جو ہیں وہ کام کرتی تھیں. تو پہلی سزا تو ان کی آنکھوں پر مرتب ہوئی. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے. تو آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ زنا کرنے کے معنی یہی ہے کہ آنکھ نے دیکھا اور آنکھ نے دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ایک اجنبی اور محرم کو دیکھ کر کے اور نظر جو ہے وہاں سے پھر جاتی، اس کو دیکھتے رہنا اور اس دیکھتے رہنے کے نتیجے میں خیالات ذہن کے اندر جو ہے وہ اس میں انسان محو ہو جانا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ملیامیٹ کی گئیں، اس لیے کہ آنکھوں سے شروع ہوا تھا وہ گناہ، ان کا شروع ہوا کرتا تھا. فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہوں پر ہی ان کو ہم مسخ کر دیں، یعنی اپاہج بنا دیں. جس طرح سے قرآن پاک میں جو تذکرہ ہے اس قوم کا جو یوم اصحاب السبت کہلاتے تھے، سیٹرڈے والے، کہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ سیٹرڈے کو کوئی کام نہ کریں گے سوائے اللہ کی عبادت کے، مگر انہوں نے اس میں چالیں چلی اور حکم خداوندی کو توڑا. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر کے، ان کو مسخ کیا گیا تھا. فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہم مسخ کر دیں. فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون، یہ اپاہج ہو جانے کے بعد نہ آگے چل سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، جہاں کے جہاں رہ جائیں وہ. یہ بھی ہم دنیا میں کر سکتے ہیں. بس یہیں تک رکھیے، اس لیے کہ وقت ہو گیا انشاءاللہ. سورہ یاسین آیت نمبر 68. سورہ یاسین آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयतों में क़यामत का मंजर पेश किया गया था कि वहाँ लोगों के ज़ुबानों पर ताले डाल दिए जाएंगे और इनके जो कुछ दुनिया में इनके आमाल हैं उसकी शहादत इनके हाथ और पांव से ली जाएगी। ये बात कही गई थी। अब उसको समझाने के लिए कि ये कैसे मुमकिन है, तो फरमाया कि तुम ये ना समझना कि अब क़यामत ही में हो सकता है। हमको तो इतनी कुदरत है कि हम दुनिया में चाहें तो तुम्हारी आंखों को मलियामेट कर दें, तुम देख ना सको, और तुम्हारे हाथ पांव को इस तरह से मस्क कर दें कि तुम चल ना सको। दुनिया में भी हम कर सकते हैं ये काम, तो आखिरत में हमारे लिए क्या मुश्किल। फिर इस बात को समझाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ अफला याक़िलून। तुम क्या नहीं देखते, क्या तुम लोग जिस तरह से पैदा हुए हमेशा उसी हालत में रहते हो? जिसको हम उम्र ज्यादा कर देते हैं जिसकी, तो उसकी सारी तवानाई, सारी ताकत और सारी उसका गेटअप जो है उसकी बॉडी का, सबको हम तोड़ फोड़ देते हैं। तो जिस माजूरी की हालत में इसका ब्रॉडअप हो रहा था, बचपन इसका था माँ की गोद में, कि साहब खाने में दूसरे के मोहताज, पीने में दूसरा का मोहताज, चलने में दूसरे का मोहताज, और इसके समझ में कुछ नहीं आता। जो हालत इसकी माँ की गोद में थी वही हालत लौट कर आ जाती बुढ़ापे के अंदर। अब बुढ़ापा है, बदन इतना कमजोर हो चुका है, चलना चाहे तो चल नहीं सकता, देखना चाहे तो देख नहीं सकता, आंखें जवाब दे जाती हैं, कान जवाब दे जाते हैं, सुनना नहीं जाता। फिर दिमाग जो है वो अपनी सारी ताकत खो बैठता है कि जो बातें पहले से समझ में आ जाती थी, अब कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है। तो दिमागी तवानाई जवाब दे जाती है, सुनने और समझने बोलने की ताकत घट जाती है। ये फरमाया नुनक्किसु फिल खल्क़, नक्कस युनक्किसु, नक्कस यनकुसु को मानाते हैं तोड़ देना। तो वो सारी ताकत जो बनी हुई थी जवानी के अंदर, वो ताकत तोड़ देते हैं उसके ले जाकर के बुढ़ापे के अंदर। तो यूं कहिए कि महत जो है, जो पालना है,
وہ اس وقت کی جو حالت ہے وہ لحد میں جانے والی جو حالت ہے اس میں دونوں میں بڑا بالکل ایک ایسا گویا قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جو حالت اس وقت تھی وہی حالت اس وقت بھی، پالنے میں جو حالت تھی وہی حالت اس وقت لحد میں پہنچنے کے وقت ہے۔ تو جو مہد کی حالت وہ لحد کی، اسی کو یہاں فرمایا کہ ومن نعمر ہو، ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں ہم اس کے بناوٹ میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ ننکس فی الخلق، قرآن حکیم میں دوسری جگہ عمر کے اس مرحلے کو ارذل عمر کہا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، نہیں وہ اس کے ایک اور جگہ ہے ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہاں فرمایا، ہاں اسی آیت میں ہے، سورہ حج ہی میں جو میں نے آیت پہلے پڑھی تھی کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ ارے بھائی وہ کہاں گئی آیت؟ ثم يرد إلى أرذل العمر ثم إليك لا يعلم بعد علم شيئا۔ خیر، تو ثم يرد الى ارذل العمر، پھر انسان کو بدترین عمر کی طرف، رذیل کا لفظ تو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ارذل جو ہے اس کا یہ سپر فارم ہے، یعنی بہت زیادہ رذیل جو ہے عمر کا حصہ ہم اس طرف ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ ثم يرد الى ارذل العمر، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ لکھے لا يعلم من بعد علم شيئا، جن چیزوں کا علم پہلے تھا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور تو کہاں سے علم اس کے پاس آئے گا۔ اس کو رذیل ترین علم عمر کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اس مرحلے سے پناہ مانگی۔ آپ نے کہا کہ اللہ مجھے میں پناہ چاہتا ہوں رذیل ترین عمر کے مرحلے سے، یعنی اتنا بڑھاپا آ جانا کہ آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے، تو یہ آپ نے اس سے پناہ چاہیے۔ یہاں اس کو فرمایا کہ ننکس فی الخلق، ہم اس کی بناوٹ کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں تم تماشا دیکھتے ہو، جوانی میں تو کہاں یہ عالم کے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں سے ٹکرا جائے، دیواروں سے ٹکرا جائے، ہر چیز اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے جوانی کے اندر، لیکن یہ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی طاقت ہے کہ اس کے بلا ارادہ خود اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ جب دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم اس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، اور ہمارے حکم ہوگا کہ زبان بند ہو جائے اور ہاتھ بولنے لگے تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم دنیا میں تماشا دکھاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہماری قدرت سے اتنا مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا افلا یعقلون، کیا اتنی عقل نہیں رکھتے کہ اپنے اندر غور و فکر کر کے اور اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور اپنے انجام کی فکر پیدا کریں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اس کے بعد یہاں تک تو سمجھیے کہ عقیدہ توحید اور آخرت کے مسئلے کو ثابت کر دیا خوب۔ اب مسئلہ ہے رسالت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو لوگ نہیں مانتے اور آپ کے تقریریں سن کر یا قرآن پاک کو سن کر کے اور بے سوچے سمجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں، تو اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس کو شعر سکھلایا ہی نہیں، اور یہ اس کے مناسب ہے بھی نہیں، کہ اس کے پیغمبر کے شاعری جو ہے وہ پیغمبر کے مناسب نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر میں کر دی آپ نے غلطی، جو اس کے شعر کی جو ترتیب تھی وہ آپ نے بدل دی، تو گویا اصول اور قواعد کے اعتبار سے وہ غلط ہو گیا شعر۔ لفظ کو آگے پیچھے کر دیں گے تو وزن گھٹ جائے گا، غلط ہو جائے گا، وہ آپ نے کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں جس طرح آپ نے پڑھا، یہ شعر تو اس طرح ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عرب کے جس طرح اور سمجھدار لوگوں کو شعر اور شاعری پر بڑا عبور تھا گویا زبان پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی میں، تو اس کے یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں۔
آپ نے فرمایا میں شاعر بھی نہیں ہوں اور میرے لیے شاعری زیب بھی نہیں دیتی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور کہنے لگے کہ جن کا یہ عالم ہے کہ دوسروں کا شعر بھی نہیں پڑھ سکتے ٹھیک، تو یہ خود کہاں سے شعر کہہ سکتے ہیں؟ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر اپنا کہتے تھے اور نہ دوسروں کا شعر نقل ہی کر پاتے تھے، مگر یہ مطلب نہیں کہ شعر کہنا بری بات ہے یا اپنی جگہ شاعر ہونا کوئی بہت ہی عیب کی بات ہے، ایسے نہیں۔ ایک ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ شعر کہنا اس کی اجازت ہے، شاعر بننے کی بھی اجازت ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کلام اس کا ایسا ہو کہ اس سے اخلاق اور کیریکٹر بنے، نہیں یہ کہ بگڑے، ایسے اشعار ہونے چاہیے۔ اسی واسطے قصیدہ کہنا، نعت کہنا اور یہاں تک کہ وہ غزلیات کہ جس میں اخلاق سنوارے جاتے ہوں، نہیں یہ کہ بگاڑے جاتے ہوں کہ لوگوں کے اندر جذبات شہوانی پیدا ہوں، وہ نہیں۔ اگر اچھے اشعار ہوں کہ انسان کے خیالات کو صاف ستھرا کریں، ان اشعار کے کہنے میں نہ صرف یہ کہ نقصان ہے بلکہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر ہیں، ان کے شعر سنتے بھی تھے اور شعر آپ فرمائش بھی کرتے تھے، ہاں کہو اس کے تعلق سے، اس لیے کہ ان کے اشعار جو تھے وہ اسلام کو فائدہ پہنچاتے تھے، دشمن کو غصہ دلاتے تھے، تو ان کے اشعار اسلام کے لیے کام آتے تھے۔ ایسے اگر شعر ہو کوئی مذائقہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، لیکن یہ کہ جس سے کہ اخلاق متاثر ہوتے ہوں اور یا کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو، ہجو ہو رہی ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ تو جب جیسا شعر ہوگا ویسے ہی اس کا گویا شاعر بھی ہوگا۔ اگر اچھے شعر کہنے والا ہے تو شاعر بھی اچھا ہے، اور غلط شعر کہنے والا ہے تو شاعر کا بھی وہی حکم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کیوں کہی گئی یہاں کہ وہ ما ينبغي له، اس کے لیے مناسب ہی نہیں شعر کہنا، یہ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف یہ کہ شعر کہنا مناسب نہیں بلکہ لکھا پڑھا ہونا بھی مناسب نہیں تھا۔ آپ کے امتیاز یہ ہے کہ نہیں کہ آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی جاہل ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں، لکھا پڑھا ہونا اچھی بات ہے، لیکن نبی کے لیے ان پڑھ ہونا کیوں اچھی بات ہے؟ نبی کے لیے لفظ جاہل نہیں بولیں گے، امی بولیں گے۔ جاہل ہونا اور چیز ہے، امی ہونا اور چیز ہے۔ امی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں نبی، یہ ہے امی ہونے کے معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اوروں کے حق میں یہ بات عیب ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات کمال کی ہے اور ہنر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود امی ہونے کے وہ چیز پیش کی جو بڑے بڑے لکھے پڑھے نہیں پیش کر سکتے۔ یہی تو آپ کا کمال ہے۔ اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے اور پھر آپ ایسے الفاظ میں تقریر کرتے کہ جو لکھے پڑھے کیا کرتے ہیں، کیا کمال تھا پھر آپ کا؟ لیکن آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو لکھے پڑھے بھی نہیں کہہ پاتے، اور حالانکہ آپ لکھے پڑھے نہیں ہیں، تبھی تو آپ کا کمال ہے۔ تو ورنہ اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے تب تو وہ الزام فٹ بیٹھ جاتا کہ آپ شاعر ہیں، فٹ بیٹھ جاتا کہ آپ جو ہیں وہ جادوگر ہیں۔ لیکن آپ لکھے پڑھے نہیں ہیں تو قوم کے لوگوں میں سے اگر کچھ نہیں ہو کہا کہ یہ شاعر ہیں، دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو جھوٹ کہتے ہو، اس لیے کبھی انہوں نے شاعر نہیں کہا، انہی کے لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کی تردید کر دی۔ تو اس واسطے کہا گیا وما ينبغي له، ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے شاعر ہونا، کیونکہ اگر شاعر ہوتے تو پھر یہ الزام صحیح ہو جاتا کہ یہ شاعر ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا اپنا تصنیف کیا ہوا ہے، جیسے شاعر شعر کہہ دیتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے قرآن پاک، حالانکہ غور کیا جائے تو شعر کے اندر جو قافیہ بندی ہوتی ہے قرآن حکیم میں وہ قافیہ بندی تو ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ سارے قافیے تو ہیں اور کیا۔ اور اسی طرح کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جس میں کیا ہے وہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر۔
سارے قافی ہیں، رائیہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ قافیہ ہیں کہیں بعض سوروں میں، لیکن اس کو شعر نہیں کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ شعر کے جو مقررہ اوزان ہیں، وزن ہیں، جن کو ہمارے حضرت خوب اچھی طرح جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، وہ اوزان جو ہے قرآن حکیم میں وہ مقرر نہیں ہے۔ مگر ایک صاحب نے بہت اچھی ایک اور بات کہی، اس اعتبار سے بھی نہیں، اس لیے کہ اوزان جو ہیں شعر کے وہ بھی ہر زبان کے مقررہ نہیں ہیں۔ مثلا اردو کے شعر کے جو وزن ہوتے ہیں وہ انگلش کے شعر کے وہ وزن نہیں ہوتے، یہاں تک کہ عربی کے جو ہیں اصول شعر شاعری کے وہ نہیں ہیں جو اردو کے اندر۔ تو اس اعتبار سے بھی نہیں انکار کیا گیا۔ انکار جو کیا گیا وہ اس لحاظ سے کہ اصل میں جب کوئی آدمی خیالی قسم کی بات کہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، تو آپ خود بھی کہتے ہیں میں کہاں سے شاعری کر رہے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ شاعری کو بولی جاتی ہے کسی ایسے موقع پر جب کوئی بات واقعات سے متعلق، حقائق سے متعلق نہ کہی جا رہی ہو، ایک خیال ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ صاحب بہترین خیال پیش کیا گیا، معلوم ہوتا ہے حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی کو شاعری کہا جاتا ہے۔ کلام عرب میں بھی جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ کہ خیالی بات ہے، وہ تو بھئی شاعری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر جو ہے یہ خیالی باتیں کرنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا، نہ خیالی باتیں پیش کرتا ہے، نہ خیالی باتیں پیش کرنا اس کے مقام کے مناسب ہے۔ جو بات یہ پیش کر رہا ہے یہ حقیقتوں پر مبنی ہے، بلکہ یہ حقائقوں سے بڑھ کر حقیقت ہے اس کے اندر دیکھا جائے، یہ ہے جو بتلانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ وما علمناہ شعرا، ہم نے اس کو علم شعر کا علم نہیں دیا، شعر نہیں سکھلایا اور نہ اس کے مناسب ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ایک نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے۔ قرآن قرأ یقرأ اس کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں۔ قرآن فعلان کے وزن پر ہے، ایک یہ بھی سپر فارم کا ایک وزن ہے مبالغے کا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں بہت پڑھے جانے والی چیز۔ قرآن پاک نہ صرف یہ کہ پڑھے جانے والی بلکہ بہت پڑھے جانے والی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کو عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو، اور اس کی مادری زبان دنیا میں کچھ بھی ہو، لیکن اپنی زبان کی کتابیں شاید ایک مسلمان اتنا نہ پڑھتا ہوگا جتنا قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ خود اپنی مادری زبان، ہم لوگ ہماری زبانیں اردو ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہفتوں گزر جاتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگا پاتے اپنی مادری زبان کی کتاب کو، فرصت ہی نہیں ملتی لوگوں کو۔ لیکن قرآن پاک وہ چیز ہے کہ اور کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نمازی میں پڑھتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، جس سے مفر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور کتاب کو قرآن نہیں کہا، حالانکہ کتابیں اور بھی اتری ہیں اللہ کی طرف سے، تورات اتری، انجیل اتری، ان کے جو بھی نام ہیں، لیکن قرآن نام نہیں ہوا۔ اسی واسطے یہ ہوا کہ ان کتابوں کے ماہر ہر زمانے میں صدیوں کی صدیاں گزر گئیں لیکن کوئی عالم نہ ملا۔ قبل اسلام تورات کے 4 ہی حافظ سمجھے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور ان کے جو بعد کا جو زمانہ ہے قریب، ان میں 4 حافظ مانے جاتے تھے، نام آتا ہے کتابوں کے اندر۔ اور آج بھی کون کہہ سکتا ہے، ان یہودیوں سے جا کر پوچھو کہ تمہارے یہاں تورات کے حافظ کتنے ہیں، اس کے اوریجنل جو اس کی لینگویج ہے عبرانی ہبرو کے اندر، مشکل سے اول تو ہوگے نہیں، اور اگر ہوگے تو میرے خیال سے ساری دنیا میں کوئی ایک آدھ ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن پاک کو کوئی سنچری ایسی گئی ہے کہ جس میں ہزاروں سے بڑھ کر اور لاکھوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسی طرح سے حافظوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہوا ہے بے شک کہ بعض ملکوں میں کچھ عرصے کے لیے بے توجہی ہوئی اور حافظوں کی قلت وہاں ہوئی، لیکن دوسرا قریبی زمانہ جیسے یہ لوگوں کو احساس ہوا اور انہوں نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی، جیسے آج عرب ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک تھوڑا ہی زمانہ ابھی یہ جو ایسا گزرا ہے، ایک 50 سال کا، کہ اس میں حافظوں کی کمی ہونے لگی عرب ملکوں کے اندر، اور یہ ہو گیا کہ پورا ملک دیکھ جائیے اور وہاں کا باشندہ کوئی حافظ نہیں ملا۔ لیکن میرا خیال یہ کہ اس غفلت کے اوپر 30 سال 40 سال سے زیادہ نہیں گزرا ان کے اوپر، لیکن 30-40 سال میں چونکہ ایک نسل آ جاتی اور ایک نسل چلی جاتی، اس کا نقصان ان کو محسوس ہوا۔ آج یہ عالم ہے
کہ ہم ہندوستان اور پاکستان اور خود یہاں ہم لوگ جو ہندوستانی پاکستانی ہیں، ہماری نظر میں حفظ قرآن کی وہ حیثیت اور قیمت ہو کہ نہ ہو، اور ہم اس کے لیے اتنے سیکریفائز کرنے اور اتنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہ ہو، لیکن آج عرب ملکوں میں ایک ایک بچے کے حافظ بننے پر حکومت کی طرف سے ہزار ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، ہزار ڈالر۔ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ الحمدللہ وہاں حافظ تیار ہوئے۔ خود سعودی عربیہ کے اندر بالکل کال پڑ گیا تھا حافظوں کا، لیکن اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ اب ہزاروں سے حافظ ہو گئے اور بہترین حافظ تیار ہوئے۔ حکومت نے پوری توجہ کی اس پر، یہ اس کی نیکیوں میں ہے یہ بات سعودی عربیہ کے، کہ نیکیوں میں اس کو ضرور کاؤنٹ کیا جائے گا کہ بھئی انہوں نے اس پر گویا کافی پیسہ خرچ کر کے اور حافظ ملک میں تیار کیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ مسلمان ہر چیز سے غفلت کر سکتے ہیں لیکن قرآن پاک سے نہیں۔ اور واقعی غور کیے تو ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اعمال میں کتنی غفلتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے مسلمان وہ ہیں مسجدوں کی صورتیں دیکھتے ہوں گے، کتنے وہ مسلمان ہیں زندگی میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کتنے مسلمان ہیں کبھی روزہ نہ رکھتے ہوں گے، تسلیم ہے یہ، لیکن اسی ایک مسلمان سے کہ جس کا کبھی کوئی واسطہ دین اور دیانت سے نہ رہا ہو، اس کے دل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ ایک ہے اللہ کی عظمت، ایک ہے رسول کی محبت، اور ایک قرآن کی اہمیت۔ تین چیزیں متعین طور پر اس کے دل میں ہوں گی اور اس کے خلاف نہیں ہو۔ ذرا کوئی بات اس کے خلاف آپ اس کے سامنے کہہ لیجئے، معلوم ہوگا کہ وہ ایمان کی چنگاری جو ہے وہ راکھ میں دبی ہوئی تھی، جیسے ہی پھونک ماری تو وہ چنگاری نکل کے آ گئی سامنے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور تب سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، قیامت میں جو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، شفاعت کے نتیجے میں کتنے وہ لوگ جو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اپنی اعمال کی سزا پانے کے لیے، اور آپ کی شفاعت کو قبول کر کے اور فیصلہ ہوگا کہ نکالا جائے اہل ایمان کو جہنم سے، اور اہل ایمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ہیں نکالو، اور ہیں نکالو، اور ہیں نکالو، کیونکہ فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دل میں ایمان ہے ان کو نکالنا ہے۔ تو آتا ہے حدیث میں کہ آخر فرشتے کہیں گے خداوندہ سب نکال لیے گئے، جن کے اندر ذرا بھی ایمان نظر آتا تو سب کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی اور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے اس جہنم سے، اور وہ ہوں گے کہ جن کے ایمان کو فرشتے بھی نہ دیکھ سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، رائی کے دانے کے برابر، مثقال ذرہ کا لفظ آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے، ان کو بھی نکالا جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی ہے، اللہ کی عظمت، رسول کی محبت اور قرآن پاک کی اہمیت، یہ تین چیزیں ہر ایک مسلمان کے دل میں ہیں موجود، چاہے کتنا بھی بے عمل اور بد عملی کیوں نہ ہو۔ یاد ہوگا، میں نے شاید کبھی کسی موقع پر سنا ہوگا، ایک شخص ہندوستان بر صغیر کے شاعروں میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعہ کسی سے سنا بھی ہے کہ ان کو تھی کہیں پینے پلانے کی عادت شراب کی، اور پتہ نہیں یہ کمیونسٹ ایسے لوگوں کے پیچھے کہاں کو لگ جاتے ہیں، تو نتیجہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کے دوستوں میں پارٹی میں وہی لوگ، اور وہ اپنا ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے خانوں میں، اور شراب چل رہی اور یہ ہو رہا اور دنیا جہاں کی باتیں گپیں ہو رہی، وہ ان کی زندگی۔ تو ان کے جو دوست تھے وہ کمیونسٹ، بالکل بے دین، جن کا کوئی دین اور دھرم نہیں تھا، تو انہوں نے موقع دیکھا کہ بھی آج ذرا یہ اچھے ترنگ میں معلوم ہو رہے ہیں، پی لینے کے بعد اچھا نشہ کام کر رہا ہے، تو ان کو ذرا چھیڑا، انہوں نے کہا صاحب فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ انہوں نے 2-4 گالیاں دے دی نشے میں، انہوں نے کہا وہ ذرا اور اس سے بڑے کا نام لے دیا، ان کو بھی 2-4 گالیاں دے دی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں نشہ اچھا کام کر رہا ہے، تو کہنے لگے وہ محمد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ کون؟ کہ وہ محمد صاحب کے بارے میں، وہ جن کو پیغمبر کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ بس انہوں نے کہا کہ کمبخت تو نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں شراب پیے ہوئے ہوں، میں نشے میں ہوں، تمہیں ہمت کیسے ہوئی ایسی حالت میں ان کا نام لینے کی؟ نکل جاؤ یہاں۔ تو وہ کہ جس کے بارے میں خود ان کے دوستوں کا یہ خیال ہی ہے کہ شاید یہاں ہمارا تیر کام کر جائے گا، نشے نے ان کی حالت یہ کی ہوئی ہے، وہ بدعمل انسان بھی
آخر یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ چھپا ہوا نظر آیا اور وہ اپنا کام کر گیا۔ تو اللہ کی عظمت، رسول کی محبت اور قرآن کی اہمیت یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہے۔ تو قرآن، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور چیز کو پڑھے کہ نہ پڑھے، لیکن قرآن کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے ہر انسان کو، اور جو پڑھ سکتا ہے وہ اس کو چاہے چھوٹی سورہ کیوں نہ ہو